اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی 10 علامات ہیں جو آپ کو نفسیاتی مسائل کا شکار کر سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. تھینک یو. ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم. My name is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کہ ایسی کون سی 10 علامات ہیں جو کسی شخص میں موجود ہوں گی اور ہم اس کو پھر نفسیاتی مسائل کا شکار کنسیڈر کریں گے. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو ہر کوئی ایکسپیرینس کر رہا ہے اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, تو ایسا ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہیلدی ہے اور یہ انہیلدی ہے, کیونکہ اٹس اے پارٹ آف لائف, ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے 2 میجر ڈفرینس ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ ڈیوریشن, آپ کے سمٹمس کی, آپ کی علامات کی ڈیوریشن کتنی ہے, یعنی کچھ ویکس ہے یا کچھ دن ہے, یعنی کچھ لوگ 2 سے 3 دن کے بعد دوبارہ سے اگر اپنی نارمل لائف میں روٹین میں چلے گئے ہیں ڈپریس ہو کر, تو وہ ہم پھر اس کو سائیکولوجیکل پرابلم کنسیڈر نہیں کریں گے. جیسے DSM-5 کے اکارڈنگ ہمارا ڈپریشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ 2 ویکس اس کی ڈیوریشن آتی ہے, تو ہم اس طرح سے پھر ہم ڈیوریشن کے وائز جو ہے وہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کی انٹینسٹی, آپ کے سمٹمز, آپ کی علامات کتنی انٹینسٹی آپ کو جو ہے وہ کس لیول پہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے, کتنا ہیویلی آپ پہ جو ہے اس کا افیکٹ ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت موسٹ امپورٹنٹ ہیں جو کہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ آپ نارمل یا اب نارمل کون سے اسٹریس اور انگزائٹی, ڈپریشن, یہ علامات کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. اب ایسی کون سی 10 علامات ہیں, ہم اس کو آئیے 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ فیلنگ انگزائٹی اینڈ وری اینڈ فیئر کرتے ہو, یعنی آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہو, آپ ہر وقت کسی بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو. نارمل روٹین کی جو باتیں ہیں, نارمل روٹین کی جو چیزیں ہیں جس پہ اتنا وری ہونا بنتا نہیں ہے, لیکن آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے مائنر چیزوں پہ ہر وقت آپ انگزائٹی میں رہتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ساتھ ہی نمبر 2 کہ آپ ساتھ ہی فزیکل سمٹمز جس میں سویٹنگ, نوزیا, ڈائریا, ایچز, ہیڈ ایک اور اس طرح کی فیلنگز جو ہے وہ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو جس کی کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو, پھر ہم اس کو جو ہے نمبر 2 جو ہے کنسیڈر کریں گے. نمبر 3 آپ کا پورا دن, آپ موسٹ آف دا ڈے آپ کا ڈپریس موڈ رہے, آپ لو موڈ کے ساتھ رہو, آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہ کرے, آپ ایک سیڈ موڈ کے ساتھ اپنا پورا دن پوری 24 آورس جو ہے وہ گزار دو, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ آپ کا ہم کنسرن کریں گے اس کو. اس کے علاوہ آپ کے ایموشنل آؤٹ برسٹ, یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہونا, جس کو ہم موڈ سوئنگس بھی کہتے ہیں, بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے آپ بہت زیادہ ہائی فیل کر رہے ہو, بہت زیادہ یوفورک اسٹیٹ میں ہو, یعنی ایکسائٹمنٹ فیز میں ہو, خوش ہو, اور بہت زیادہ پھر اچانک سے یہ آپ لو فیل کرنا شروع ہو جاتے ہو اور اس کی کوئی وجوہات نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی نفسیاتی مسائل کی طرف جو ہے یعنی ایک ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اگر آپ ایسا کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہے, یا تو آپ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ بہت زیادہ لو, اس کی آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے. آپ کی ڈائٹ, آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ یا تو بہت زیادہ اپیٹائٹ ہائی ہو جاتی ہے, یعنی آپ بہت زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ کم آپ کی اپیٹائٹ ہو جاتی ہے, جس سے آپ کا ویٹ گین جو ہے وہ بھی ہائی بھی رہتا ہے, گین بھی ہوتا ہے اور لوز بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ ایپیٹائٹ کے علاوہ آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کنسنٹریشن آپ کی کسی طریقے سے لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے, یعنی آپ کا دھیان نہیں رہتا کسی چیزوں میں, چاہے آپ ورکنگ پلیس میں ہیں, چاہے آپ پرسنل لائف میں ہیں, کسی بھی طرح سے ہیں, آپ کا کسی بھی چیز میں بالکل دھیان نہیں رہتا, اور آپ ڈیسیجنس بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک ہیلدی مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک رائٹ ڈیسیجنس لے. تو انہیلدی مائنڈ کبھی بھی رائٹ ڈیسیجنس یعنی رائٹ ٹائم پہ اس کو جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہوتا ہے, وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ سبسٹانس ابیوز کی طرف چلے جاتے ہیں, کوئی ٹراما آیا ہے, آپ چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنے سرکمٹانسز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کوئی ڈرگ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کوئی ڈرنکنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں ٹو جسٹ اوائڈ یور سچویشن, اوائڈ یور اسٹریس, تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ ود یو, تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کریں گے. اس کے علاوہ آپ اپنی فیلنگ گلٹی اور فیلنگ ورتھ لیس, اگر آپ سکسیس اینڈ فیلئر از اے پارٹ آف لائف, تو اگر آپ ایک بار فیل ہو گئے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہمیشہ ہی فیل ہوں گے, آپ ہمیشہ ہی ناکام ہوں گے, آپ ہوپ لیس مت ہوں. آپ یہ مت سوچیں کہ ایک ہی بار جو ہے وہ چیزیں دوبارہ سے کوشش نہ کریں, تو آپ کوشش ضرور اس چیز کی کریں, کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ ایک بار فیل ہو گئے تو آپ ہمیشہ ہی فیل ہوں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھ رہے ہیں, اگر آپ بالکل دوبارہ سے ٹرائی نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے ہمت ہار دی ہے, ہوپ لیس کی طرف جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ.
चेंज इन बिहेवियर, यानी आपके बिहेवियर में प्रॉपर तरीके से चेंज हो रहा है, यानी आपकी जो डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन वर्क है, वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी वो एक्टिविटीज़ जो करने से आपको खुशी मिल रही है, जिससे आपको अच्छा फील हो रहा था, आपकी हॉबीज़ कुछ भी हो सकता है, अगर वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं और आपका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो डेफिनेटली एक बहुत ऑब्वियस सा चेंज है। और आपने आपको रूम में लॉक कर लिया तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप देखें कि किस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, सॉर्ट आउट करना है। ये सारी सिम्टम्स, ये सारी 10 इलामात जो मैंने आपसे भी शेयर की हैं, अगर ये सारी इलामात आपके सारे एरिया ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी वर्किंग, प्रोफेशनल, पर्सनल रिलेशनशिप, सारे एरिया डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसकी कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, तो डेफिनेटली आपको फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आप उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर आप या आपका कोई भी क्लोज वन आप देखते हैं कि इन इलामात से गुजर रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि उसको कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू सो मच।